باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر پروگرام کمیونٹی ٹاک کے ساتھ ناظرین حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں جناب ہم نے نیو یارک کی میئرشپ کا جو الیکشن ہے اور اس حوالے سے ظاہر سی بات ہمارے پڑوس میں کافی ہلچل مچی ہوئی ہے جناب زوران ممدانی صاحب کی، جو کہ خود جو ہے وہ شاید 1991 کے اندر جو ہے وہ یوگینڈا میں پیدا ہوئے تھے، کمپالا کے اندر، اور 7 سال کی عمر کے اندر وہ امریکہ ان کے والدین آئے تھے۔ ان کی والدہ جو ہیں وہ ایک ہندو فلم ساز ہیں، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ایک مسلمان ایجوکیشنسٹ ہیں جو کہ پوسٹ کلونیل اکیڈمک کے اوپر کافی ان کی ریسرچ بھی ہے، کام بھی کرتے ہیں، پروفیسر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے ان کا یہ بیک گراؤنڈ ہے، تو ان کے اندر وہ تمام تینوں خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ جناب وہ ساؤتھ ایشین بھی ہیں، وہ جناب مسلمانوں کے ایک شاخ جو ہے اس سے منسلک ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جناب افریقہ سے بھی ان کا ایک تعلق ہے۔ تو اس حوالے سے ان کی شخصیت جو ہے وہ 3 بڑی کمیونٹیز کو جو ہے نا وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے نیو یارک کے اندر۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک سوشلسٹ ایجنڈے کے اوپر بھرپور انداز میں کام کیا ہے، جو سوشلسٹ جو تفریق ہے معاشرے کے اندر، جو مشکلات ہیں، اس حوالے سے جو ہے نا انہوں نے بھرپور انداز میں کام کیا ہے۔ زوران ممدانی صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے الیکٹ ہوئے نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کے اندر 2020 کے اندر 2020 کے اندر جو ہے نا وہ، اور انہوں نے 4 دفعہ کے جو رنر اپ تھے جناب آرویلا سیموٹاس، ان کو ہرایا تھا، بڑے مشہور کینڈیڈیٹ تھے وہ، ان کو ہرا کے جو ہے نا وہ اسمبلی کے اندر ایز اے ڈیموکریٹک پرائمری کو جیتا انہوں نے، اور وہ جو ہے پھر لوکل جو نیو یارک کی اسمبلی ہے اس کا حصہ بنے۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر وہ ری الیکٹڈ ہوئے 2022 کے اندر بھی اور 24 کے اندر بھی، اور پھر اکتوبر 2024 ممدانی صاحب نے کہا کہ جناب وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں میئر کا، اور اس کے حوالے سے انہوں نے جو کام شروع کیا۔ ظاہر بات ہے آپ کو ڈیموکریٹس کی پرائمری جیتنی پڑتی ہے کیونکہ بہت سارے امیدوار ہو سکتے ہیں کہ جو کہ لڑنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے جناب الیکشن میں حصہ لے اور 95% جو ڈیموکریٹ پرائمری تھی ان کو جیت کر جو ہے وہ ایک مضبوط امیدوار کے طور پر جو ہے نا وہ سامنے آئے، اور جو موجودہ میئر ہیں ان کے خلاف کافی اسکینڈل ہیں، بلکہ وہ ڈیموکریٹ کی طرف سے نہیں لڑ رہے اور وہ ایک آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں، اور لیکن اس کے علاوہ جو قریب ترین ان کے جو اس وقت حریف سمجھے جا رہے ہیں وہ گورنر کومو صاحب ہیں، جو فارمر گورنر رہ چکے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کافی لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے، جس کے اندر جناب ٹرمپ صاحب کی بھی سپورٹ حاصل ہے، اور ایک بڑی زبردست جنگ نظر آتی ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب زوران ممدانی صاحب نے نا ہلچل مچا دی ہے امریکہ کی سیاست کے اندر، اور 33 ایئرز اولڈ کے نوجوان ہیں، سوشل میڈیا جو ینگ ڈیموکریٹس ہیں اس کی ایک بڑی فورس ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وائٹس ہوں، بلیک ہوں، چاہے وہ ساؤتھ ایشین ہو، کوئی بھی ہو، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ جو ینگ ڈیموکریٹس ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ایک بڑی فورس ان کے ساتھ ہے، اور وہ اپنی مہم کو جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، ٹک ٹاکس پہ، ہر جگہ جو ہے وہ اپنی مہم چلا رہے ہیں۔ تو آنے والے وقت کے اندر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ جو پولیٹکس ہے اور جو الیکشن پولیٹکس ہے اس کے نئے زاویے بھی سامنے آ رہے ہیں، اور نوجوان نسل جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ اینگل کے ساتھ جو ہے کام کرتی ہے، اور سوشل جسٹس کے اوپر، سوشل ایشوز کے اوپر وہ نوجوان نسل جو ہے بات کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے کہ سوسائٹی کے اندر امیر و غریب کی جو تفریق ہے، جو لیولز ہیں، وہ بہت مشکلات ہوتی جا رہی ہیں، ہاؤسنگ کے کرائسس ہیں، رینٹس کے کرائسس ہیں، فوڈ کے کرائسس ہیں، جابس کے کرائسس ہیں، آٹومیشن، اور ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نئے کرائسس لے کر آ رہا ہے جابس کے حوالے سے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہوتے جا رہے ہیں، اور نئی جابس ملنا مشکل ہیں، یا جابس ہیں بھی تو ان کی تنخواہیں کم ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کی تنخواہوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، جو غریب لوگ ہیں ان کی تنخواہوں میں کم اضافہ ہوتا ہے۔ وہ جو سوشل ایک پرابلمز ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے سوسائٹی کے اندر، اس کے اوپر جو ہے وہ زورانی صاحب جو ہے، یہ زوران ممدانی صاحب جو اٹھے ہیں اور انہیں اسی ایجنڈے کو آگے لے کر آگے بڑھائے۔ ہم جو ہے ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب کو ہم نے واشنگٹن ڈی سی سے ان کو آج دعوت دی ہے کہ اس اہم ترین موضوع کے اوپر جو ہے وہ ہم گفتگو کریں کہ جناب یہ زوران ممدانی فیکٹر نیو یارک کے اندر کیا تبدیلی لے کر آ رہا ہے، آنے والے وقتوں میں کیا دیکھتے ہیں وہ۔ تو آئیے ڈاکٹر زاہد بخاری سے بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ کے ٹائم دینے کا، وقت دینے کا ہمیشہ سے، اور موضوع ایسا تھا کہ آپ کو لینا بڑا لازمی تھا، اس لیے کہ زوران ممدانی صاحب ہر طرف مطلب لوگوں کے اعصاب پہ بھی سوار ہیں، آپ کے پریزیڈنٹ صاحب کے اعصاب پہ سوار ہیں، سارے میڈیا پہ آپ کے اعصاب کے سوار ہیں وہ، اور مجھے نہیں معلوم کہ آل آف اے سڈن ان کا نام سامنے آیا، اور میئر آف نیو یارک کے حوالے سے اور اس وقت ڈیموکریٹس کے حوالے سے وہ ایک بڑا نام ہے انہیں، اور 95% سپورٹ ان کو حاصل ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں مختلف جگہ کے اوپر
کہ بہرحال جو سوشل ڈیموکریٹس ہیں وہ تو بہت بھرپور انداز میں نیو یارک کے اندر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ ہمیں بتائیے پہلے تو یہ زوران ممدانی فیکٹرز ہے کیا, یہ اچانک ہی کیا ہوا اچانک؟ میرا خیال ہے یہ اچانک کئی چیزیں اچانک ہو رہی ہیں، لیکن یہ اگر ہم فوری طور پہ ریلیٹ کریں تو میرا خیال ہے یہ غزہ کے بعد سے چیزیں بہت ہی اچانک امریکہ میں جو پہلے سوچا نہیں جاتا تھا وہ ہو رہی ہیں. مثلا یہاں پہ ایک جنریشنل شفٹ ہو رہی ہے اوپینین اوور آل ایشوز کے بارے میں. ویسے تو ٹرمپ کے جیتنے کے بعد سے سارا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس میں ایک تو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جنریشنل جو ہے، جو ینگر لوگ ہیں، وہ امریکن پالیسی کے بارے میں اور وہ ان کے اسرائیل کے بارے میں، خاص طور مڈل ایسٹ پہ ان کی رائے تبدیل ہو رہی ہے. اچھا، اسی طرح یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ میں جو ایک کنسنسس تھا نا ایلیٹ کا، جس میں انٹلیکچوئل شامل ہیں، جس میں میڈیا شامل ہے، جس میں پولیٹیکل پنڈت شامل ہیں، دونوں پارٹی شامل ہیں، ایک طرح کا کچھ کنسنسس ہوتا ہے نا. جیسے مثلا ایک کنسنسس یہ ہے کہ چائنا کے خلاف امریکہ کو ہونا چاہیے، تو مڈل ایسٹ میں بھی ایک کنسنسس تھا کہ اسرائیل کی غیر مشروط حمایت ہے، لیکن وہ کنسنسس ٹوٹ رہا ہے مڈل ایسٹ کے بارے میں. اچھا، ان حالات میں نیو یارک میں تو ویسے بھی ڈیموکریٹس کی اکثریت ہے، لیکن وہاں ہوا یہ ہے، یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور دوسرا بیک گراؤنڈ ہے کہ جو امریکہ میں بڑھتی ہوئی انیکویلٹی ہے، کہ جس میں امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے، اور جو زیادہ 50% جو یعنی ایک طرح کے غریب، مطلب جن کی کم آمدنی والے لوگ ہیں، ان کی آمدن میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا. تو ان حالات میں جو، اور پھر جو ڈیموگرافی ہے نیو یارک سٹی کی، وہ بھی چینج ہو رہی ہے. تو ان سارے حالات میں میرا خیال ہے ایک نوجوان جو اسمبلی کا ممبر تھا، ینگ ہے، 33 ایئر اولڈ، اس نے بالکل ایک نئے سرے کی کمپین کر کے، جو بہت ہی عرصے کے بعد امریکہ میں ہوئی ہے، اپنی طرف سب کی نظریں مبذول کرا لیں. جو پہلے آج سے چند مہینے پہلے لوگوں نے نام سنا ہی نہیں تھا، اب سڈنلی اچانک یکا یک وہ ایک گلوبل نیوز بن گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس کے خلاف بول رہے ہیں، یہاں جو ایلیٹ ہیں ڈیموکریٹ وہ بھی اس کے خلاف بول رہے ہیں، جو ریپبلکن ہیں وہ بھی بول رہے ہیں، ڈیموکریٹ پارٹی میں رفٹ پڑ رہی ہے. تو ایک بالکل یعنی سمجھیں کہ جو روٹین جو تھی اس میں سے جیسے کسی نے کنکر مارا ہے تالاب میں، تو اچانک لہریں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ابھر رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں. تو اس طرح کا ایک کچھ بیک گراؤنڈ بنا ہے، جس میں یہ ممدانی صاحب کا نام آ گیا کہ ان کی کمپین کا سٹائل بڑا. اور پھر سوشل میڈیا، جو ایک تیسرا اور ٹرینڈ ہے سوشل میڈیا کا، کہ بہتر ینگ ہیں، کیرزمیٹک ہیں، مسکراتے ہیں، اور سوشل میڈیا کا بے پناہ زبردست استعمال کیا ہے، اور لوگوں کے ایشوز پہ بات کی ہے، جو سب سے بڑی بات یہ ہے. تو اور ڈٹ کر ہیں، تو وہ ایک نیا فینامنا ہے بالکل. اور سب سے بڑی جو ینگ ہونا، یعنی کہ ینگ ہونا بھی ایک بڑا فینومینا ہے نا آج کی دنیا میں. مطلب اس وقت ینگ بہت لیڈرشپ کی زیادہ بڑی سخت ضرورت ہے. ایک تبدیلی، وہ جو مائنڈ سیٹ تھا، ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ تھا، اس سے ہٹ کر دنیا ایک نئی آواز اور نئی سب کچھ سننا چاہتی ہے. تو میرا خیال ایک نئی آواز بھی ہے یہ. نہیں، اس میں وجہ یہی ہے نا کہ جیسے جو روٹین کے سیاستدان ہیں نا، آپ دیکھیں نا سارے وہ زیادہ تر 50s اور 60s میں ہوں گے نا. گورنر کومو کی اس بات میں لے لیں، جو ان کے سب سے قریب ترین حریف ہیں اس وقت، ان کی مثال ہی لے لیں نا، کہ وہ اس وقت بہت پاپولر نہیں ہے، حالانکہ گورنر رہ چکے ہیں وہ، رائٹ، گورنر کومو صاحب. نہیں، اب میں جو بات عرض کرنے لگا وہ یہ کہ ہوا یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹ ہوں یا ریپبلکن ہوں، دونوں ایلیٹ کا قارورہ ملتا ہے. یعنی وہ ان کے فنڈنگ کرنے والے بھی کم و بیش برابر کے لوگ ہیں، اور اس طرح ان کا یعنی کچھ چیزوں میں تو اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر کافی حد تک ان کا اتفاق ہے بہت سارے ایشوز پہ. تو اس میں ینگ ہونا، اور پھر ینگ ہونا اور بالکل مسائل پہ نئے طریقے کی بات کرنا، یہ اس نے بڑا فرق ڈالا ہے. نہیں، اچھا، میں دیکھ رہا تھا کہ جب وہ ابھی تو خیر وہ ہیں نیو یارک کے اسمبلی کے اندر ممبر بھی ہیں وہ، اور میں دیکھ رہا تھا کہ 2-3 ایشوز کے اوپر انہوں نے بڑا پریکٹیکلی کام کیا ہے. ایک تو ایشو جو تھا وہ ٹیکسی ڈرائیورز کے ڈیپس کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کافی کام کیا اس حوالے سے، اور ایک نام گین کیا ہے مطلب اس کمیونٹی کے اندر. اور اس کے اندر جو لوگ بھی سفر کر رہے تھے ان کے لیے کافی آواز اٹھائی ہے، کانسٹیٹیوشنز کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے، طریقہ کار میں تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے.
پھر دوسرا ان کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے قسط نہیں دے پاتے یا مکان ان کو خالی کرنا پڑتا ہے، پریونشن ہو جاتی ہے، ان کی کلوجر وغیرہ کلوز نہیں ہو پاتے، ان کے مکان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی وہ کام کرتے رہے ہیں اور انہوں نے بڑا بلیک کمیونٹی کو بہت بڑی سپورٹ کی ہے. دو فیکٹر مجھے یہ نظر آیا، اور تیسرا فیکٹر مجھے نظر آیا کہ ان کی اپنی پرسنالٹی کے اندر بہرحال آپ دیکھ لیں کہ ایک مسلمان فیکٹر بھی ان کے اندر موجود ہے، ایک ہندو فیکٹر بھی ان کے اندر موجود ہے. ان کی والدہ جو ہیں وہ ہندو فلم ساز رہی ہیں، ان کے والد صاحب جو ہیں ایجوکیشنسٹ رہے ہیں، اور تیسرا فیکٹر یہ کہ ان کا تعلق یوگینڈا سے تھے، وہاں پیدا ہوئے تھے کمپالا کے اندر تو وہ ایک افریقن جو، اور ان کے والد صاحب نے ان کے نام کے بیچ میں کومو لگوایا، خاص طور پہ وہ جو کہ گھانا کے پریزیڈنٹ تھے، تو وہ ایک سوشلسٹ آسپیکٹ جو نظر آتا ہے ان کی شخصیت میں کہ افریقن کمیونٹی، مسلم کمیونٹی اور ساؤتھ ایشین کمیونٹی ساری جو ہے وہ ایک بڑا مطلب ان کو ایک ایج حاصل ہے اس حوالے سے ان کی پرسنالٹی کے اندر. نہیں بالکل صحیح کہا آپ نے، مطلب وہ بہت ہی ایک لحاظ سے نادر شخصیت ہیں ہوئے. تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف آئیڈیلزم کی بات کر رہے ہیں، اپنے چند سالہ جو ان کا اسمبلی کا دور ہے اس میں پریکٹیکلی، اور اس سے پہلے بھی وہ پریکٹیکلی ان ایشوز پہ لوگوں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. انہوں نے مطلب کچھ روٹ، ایک آدھ روٹ پہ فری بس بھی چلوائی ہے، وہ اسمبلی سے منظور کروایا ہے، اور یہ فریزنگ کا بھی منظور، ان کئی چیزیں انہوں نے باقاعدہ اسمبلی میں منظور کروائیں. اور وہاں پہ اچھا پھر انہوں نے ریسزم کے خلاف بات بھی بلند کی، جی اور جی انہوں نے جو ہمیشہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے کچھ نہیں کیا اور سڈنلی وہ یہاں کینڈیڈیٹ بن گئے، نہیں، انہوں نے اپنے ریزیومے میں باقاعدہ کچھ چیزیں پریکٹیکلی کر کے دکھائی ہیں، اور اس کے بعد وہ اب ان کو ریلیٹ کر رہے ہیں. اب ہاں ہاں تو اس میں میرا خیال ہے جو نئی جو چیزیں سب اب ہر ایک توجہ کر رہا ہے نا، تو ایک تو ایشوز پہ بات کرنا، اور ایشوز وہ ہیں انہوں نے دیا افورڈیبلٹی کا، کہ نیو یارک میں ہاؤسنگ مسئلہ، رینٹ بے پناہ پرابلم ہر دفعہ بڑھتے ہیں، رینٹ فریز ہے، دا رینٹ یا جی 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 مکانوں کی قلت ہے، ہاں بسیں جو ہیں بڑی سلو ہیں اور ان کا کرایہ ہے، جی ٹرینوں جی کا کرایہ ہے، گروسری کا مسئلہ ہے. تو اس طرح اچھا یونیورسل ہیلتھ کیئر بچوں کے لیے، ہاں جو بچے ہیں 5 سال تک کے جتنے بھی، ان کے لیے ہیلتھ کیئر کا مسئلہ ہے. تو یہ وہ چیزیں انہوں نے منتخب کی ہیں اور اس پہ ڈٹ کے بات کی ہے. اچھا ڈیموکریٹ پارٹی، یہاں دونوں پارٹیوں کا آپ کو اندازہ ہی ہے کہ ریپبلکن پارٹی بھی ایک بڑا ٹینٹ ہے، اگرچہ اب اس پہ ٹرمپ اور اس کے میگا لوگوں کا قبضہ ہے، ورنہ ڈیموکریٹ پارٹی بھی ایک ٹینٹ ہے جس میں لیفٹ سے رائٹ تک لوگ ملتے ہیں. ریپبلکن پارٹی بھی ایک ٹینٹ ہے جس میں لیفٹ سے رائٹ تک لوگ ملتے ہیں، لبرل سے بڑے اچھا کنزرویٹو لوگ ہیں، ڈاکٹر صاحب، میرا ریپبلکن سوال زیادہ جو ہیں. ہے نا بڑا اہم ہے. وہ سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی اس طرح کا امیدوار سامنے آتا ہے وہ سوشل فائنینشیل سوشل سسٹمز کے حوالے سے اس کے باتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ وہ رینٹ فریز کر دیں، یہ کر دیں، اس طرح کی چیزیں سوشل آسپیکٹ کے اوپر وہ بات کرتا ہے بہت زیادہ، لیکن سوشل جسٹس کے اوپر بات نہیں ہوتی. میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ امیدوار جو ہے وہ سوشل جسٹس کے اوپر بات نہیں کر پاتے. اس سے تو مطلب وہ سسٹم زیادہ چیلنج تو سوشل جسٹس کے اوپر ہوتا ہے. یہ لوگ تو بات کرتے ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے ایشوز جسٹس کے ایک بڑی ڈیفینیشن میں تو آتے ہیں نا. دیکھیں کہ لوگوں کو لیکن جو زیادہ تر اکنامیکل آسپیکٹ پہ تو بات ہو جاتی ہے، لیکن سوشل جسٹس کے اوپر یہ جو اونچ نیچ ہے اس کے اوپر بات نہیں ہوتی، یا دوسری چیزوں کے اوپر بات نہیں ہوتی. نہیں، آپ دیکھیں اس وقت تو یہ ساری ڈیبیٹ ہی یہی ہے ہاں کہ ان کا یہ ہے کہ بھائی جو $1 ملین سے زیادہ تنخواہ والوں پہ 1 or 2% ٹیکس لگانا ہے، اور جو زیادہ کارپوریشن کماتی ہیں ان کو نیو جرسی کی طرح ٹیکس دینا ہے. تو اس وقت ڈیبیٹ کیا ہو رہی ہے؟ جو ان کے مخالف ہیں، جو بڑے سرمایہ دار ہیں وہ مخالف ہیں، اور ایک جو جوش لابی کو جو لوگ ہیں وہ مخالف ہیں، اور ڈیموکریٹ پارٹی کے بھی ایلیٹ جو ہیں ان کے وہ لوگ مخالف ہیں جن کو بڑے بڑے سرمایہ داروں سے ڈونیشن ملتے ہیں جی جی یا ان کے مفادات. تو وہ لوگ اور ان کو پینٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ نہیں بلکہ کمیونسٹ ہیں، اور یہ جی جی کمیونزم لانا چاہ رہے ہیں، اور سوشلزم نہیں کمیونزم لانا چاہ رہے ہیں. بلکہ یہ تو سوالات یہ پوچھے گئے ہیں کہ آپ کیپٹلزم کے اتنے خلاف کیوں ہیں، اس حوالے سے ان سے کافی ہاں، سوالات پوچھے گئے ہیں. جی 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 تو وہ انہوں نے اس کا خیر جو بھی جواب. تو اب جو مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک تو پہلے تو میرا خیال شروع میں ان کو سیریس لے ہی نہیں رہے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ کومو صاحب جو ہے سابق گورنر ہیں،
چاہے جتنے بھی ڈسکریس طریقے سے ان کو رخصت ہونا پڑا، وہ ان کے لیے ایزی کھیل ہے، وہ نکل جائیں گے اور میئر بن جائیں گے۔ وہ تو جب معاملہ سیریسلی شروع ہوا آخری 1-2 مہینوں میں، تو پھر اب جب وہ جیت گئے ڈیموکریٹ پرائمری، تو اب ان کو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اب یہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے ان کو ہم ہرائیں۔ تو ہاں وہ اب باتیں اب ٹرمپ سے لے کے اور جو موجودہ میئر ہیں ان کے ایرک کومو صاحب ایڈم، ہے نا میرا خیال ہے، کومو، نہیں اینڈریو وہ تو اینڈریو سابق کومو، گورنر ہیں، ہاں نہیں گورنر ہے۔ اینڈریو کومو تو سابق گورنر ہیں، ایرک اچھا ایڈم جو ہیں موجودہ میئر ہیں، اچھا ہے، جو ایرک مارٹن، ویسے منتخب ڈیموکریٹ پارٹی کے ہوئے تھے، ہاں لیکن ہاں، اب وہ انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں۔ انہوں اچھا نے اچھا، چونکہ ان کے خلاف بہت سارے الزامات ہیں ہاں اور وہ اب بہت وہ سارے ٹرمپ کے اسکینڈلز ہیں، زیادہ ٹھیک ہے قریب۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سمجھ جی گیا جی جی۔ وہ صاحب۔ اچھا ایک تو اور بڑا جو ان کے پروپیگنڈا ہے، اور ظاہر بات ہے ہم جب مسلمان کوئی نام سامنے آتا ہے، بے شک وہ بہت پریکٹیکل مسلمان ہو یا نہ ہو، بہت مطلب ایون سیکولر بھی مسلمان ہوگا، تو اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا جو بڑا کامن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اینٹی سیمیٹک والا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ڈرایا جاتا ہے کہ جناب کہ یہ کوئی شریعت کا نظام لے کے آئے گا۔ جیسے ایک پینٹنگز جو ہے وہ بڑی مشہور ہوئی ہے کہ جو لبرٹی آف آپ کا اسٹیچو ہے اس کو جناب نقاب پہنا دیا گیا اور اس کو حجاب پہنا دیا گیا بلیک رنگ کا، یہ بڑی مشہور ہوئی ہے وہ اس حوالے سے، جی وہ اور اس کو جارجیا ممدانی کو کی، ڈرایا گیا کہ جناب اس کے آنے سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے اب جو ہے نا، دیکھیں یہ دو چیزیں ایک تو ہم موجودہ چل رہی چیزیں ان پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن جو میرا خیال بیک گراؤنڈ کے لیے ہمارے ناظرین کو بھی جو سوچنا چاہیے نا، میں اس کو دو طریقے سے دیکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اب چیزیں جو ہے نا اب اتنی اثر انداز نہیں رہی، مطلب یہ بات کہ یہ شریعہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، اب وہ اتنا اثر انداز نہیں رہا، معاملات اب اس سے آگے نکل گئے ہیں۔ اب مثلا ایک زمانہ تھا، میں اس کی ایک دوسری مثال دے رہا ہوں، کہ ذرا ملک میں کوئی ایسا واقعہ ہوا جس میں کوئی بم پھٹا، یہ ہوا، تو ایک دم دل دہل جاتے تھے کہ کسی نہ کسی مسلمان کا نام آ جائے گا۔ اب نہیں رہا وہ زمانہ، اب اگر ہوگا بھی نا تو لوگ اس میں بہت فرق کرتے ہیں کہ یہ انفرادی فعل ہے یا کوئی اجتماعی قسم کی کوئی گروپ ہے جس نے یہ بات کی ہے۔ تو اب وہ شریعت کا مسئلہ اب اتنا زیادہ نہیں رہا، لوگ ٹھیک ہے پروپیگنڈا تو کرتے ہیں۔ ایک لحاظ سے ہوا یہ ہے، میں سمجھتا ہوں دو بڑی چیزیں ہیں جو اگر پچھلے 25 سال کو دیکھیں نا، تو جنہوں نے بہت بڑا کم از کم مسلمان کمیونٹی پہ امپیکٹ ڈالا ہے۔ پہلی بات تو ہے جو سپٹمبر 11 کے بعد بہت برے حالات تھے نا، جی جی پولیٹیکلی بین بھی جی لگے، گرفتاریاں ہوئیں، لوگ بھاگے، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں جو اس برائی میں سے جو خیر کا پہلو برآمد ہوا، وہ یہ ہوا کہ جو امیگرینٹ کمیونٹی ہے مسلمانوں کی، جو جتنے بھی 80 ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں واٹ ایور، ان کو یہ احساس ہوا کہ ہمیں صرف فزیکلی یہاں نہیں رہنا، مینٹلی اور اسپرچولی بھی امریکہ میں رہنا ہے۔ ورنہ وہ ہمیشہ ہوتا تھا کہ فزیکلی ہم یہاں ہیں، ہم ہمیشہ بیک ہوم کی باتیں ہیں اور یہاں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ یہاں تو شروع میں بہت انڈیفرنس تھا نا، یا ہاسٹیلٹی تھی، یا بڑی پیسو قسم کی انوالومنٹ تھی اس میں، یا ڈیفینسو انوالومنٹ تھی۔ تو اس کا سپٹمبر 11 کا تو فائدہ یہ ہوا کہ لوگ فزیکلی نہیں بلکہ مینٹلی اور اسپرچولی اب ہونا ہے کہ بھئی امریکہ میں فوکس کرنا ہے، امریکہ میں پولیٹیکل سسٹم میں لوکل لیول سے لے کے فیڈرل لیول تک ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ دوسرا بڑا جو واقعہ ہوا ہے وہ ہے میرا خیال جس کا بہت امپیکٹ ہے، جس میں آئندہ انالیسز ہوگا، وہ یہ جو غزہ کی صورتحال ہے جو پچھلے 22 سے چل رہی ہے، 23 سے چل رہی ہے، اس نے جو فرق یہ ڈالا ہے کہ یہاں جو ایک کنسنسس تھا نا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس کی حمایت وہ ٹوٹ گیا ہے اور جنریشنل ڈیفرنس پڑ گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اس کی میں مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اب آپ دیکھیں کہ جہاں یہ مسئلے بنا رہے ہیں کہ آپ تم پہلے کہاں کوئی تک ہے کہ نیو یارک کے میئر سے سارے میئر جو امیدوار ہیں ڈیموکریٹک، وہ میڈیا کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ میئر بننے کے بعد کس ملک میں جائیں گے، تو ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میں آپ اسرائیل اسرائیل پہ جاؤں گا، سفر کریں گے نہیں کریں گے؟ ہاں اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بھائی نیو یارک میں رہوں گا اور کروں گا۔ لیکن اس سے بھی اگلی بات ہے، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اب یہ سٹیج آ گیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ممدانی کا جو بہت بڑا میں سمجھوں کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے قوموں کو ایشو بنایا کہ تم نے 10 سال گورنرشپ کی ہے، تم کسی مسجد میں کیوں نہیں گئے؟ ہاں اب دیکھیں نا، یہ بات ایک اوفینسو اسٹریٹجی ہے اس میں سیوک انگیجمنٹ کی۔ ایک تو ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے نا کہ نہیں جی ہم بڑے پرامن ہیں، ہم یہ ہیں، ہم اسلام گرین ہاں ہے اور ہم فلاں کے بھی حقوق ہیں۔ نہیں، یہ اب اوفینسو اسٹریٹجی میں گئے کہ سر مجھے یہ جواب نہیں دینا کہ میں اینٹی سیمیٹ نہیں ہوں، یا میں نہیں، آپ بتائیں کہ آپ مسجد کیوں نہیں گئے؟ بھئی آپ اتنے سال حکومت یہاں کی ہے، آپ مسلمانوں کو اہمیت نہیں سمجھتے؟
تو یہ جو ہے نا یہ فرق آیا ہے اب یہ غزہ کے میں سمجھتا ہوں وہ جو قربانیاں وہاں پہ اس کا فرق ہے کہ یہاں جو پبلک اوپینین چینج ہو رہی ہے اور اب ایک اوفینسو اسٹریٹجی کے طور پہ انہوں نے بڑے کھل کے کہ میں مسلمان ہوں بلکہ کچھ انٹرویو میں تو انہوں نے بات کی کہ میری دادی نے مجھے بتایا رمضان میں شیئرنگ ہوتی ہے مسکرانا بہت ضروری ہے سنت ہے یہ چیزیں اب وہ خود اپنے انٹرویو میں بتا رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک نہ فرق آیا ہے کہ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ اور شہروں میں بھی لوگ ہمت کر رہے ہیں کہ بھئی لوکل مسائل پہ بات کرو اور ڈٹ کے رہو کہ ہاں ہم مسلمان ہیں اور اس میں کوئی الجھن نہیں ہونی چاہیے اور ہم یہی ہیں میں اور ایک اور یہاں کے امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب اس کے اندر میں ایک دو جگہ پر میں ممدانی کو تھوڑا دیر اسٹڈی کر رہا تھا تو میں دوسرے خاص طور پہ بلیک کمیونٹی کی جو لیڈرشپ ہے دنیا کے اندر اس کو بڑا زبردست اس نے ٹارگیٹ بھی کیا ایک تو اس نے ڈاکٹر کنگ کے حوالے سے ان کا جو ایک میسج تھا کیپٹلزم کے حوالے سے اس کو بڑا اس نے ہائی لائٹ کیا اس کے اندر وہ ایک میسج تھا کہ دیر شوڈ بی اے بیٹر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ بٹوین آل چلڈرن آف گاڈ رائٹ یہ ڈاکٹر کنگ نے کسی تقریر میں کہا ہوگا اس نے اس کو کوٹ کیا ہے اور جب اس سے پوچھا گیا کہ آر یو اے کیپٹلسٹ اور آر یو اے سپورٹر آف دا کیپٹلسٹ اس نے اس کے جواب میں جو ہے نا یہ جواب کا ہے آئی تھنک دوز تھنگز آر اٹریکٹ دیکھیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے آپ نے بات کا جواب کس انداز میں کہنا بڑا افینسو جواب ہے یہ کیپٹلزم کے لیے بہت افینسو جواب ہے اس نے جو ڈاکٹر کنگ کا وہ بار بار کئی دفعہ حوالہ دے چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی ہو یا ڈیموکریٹک سوشلزم ہو اصل بات یہ ہے کہ ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے اور تقریباً آل جو چلڈرن آف گاڈ ہے سب کے لیے برابر ہونی چاہیے تو اس پہ وہ بڑا ڈٹ کے زور دیتے ہیں بڑا ڈٹ کے بولتے ہیں تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے یعنی کسی معاملے میں کوئی شائع نہیں ہونا کسی معاملے میں بج نہیں کرنا کسی معاملے میں کوئی کلیریفیکیشن نہیں شروع کر دینی بلکہ تو یہ جو ایک نیا حوصلہ دیا نا لوگوں کو اس نے ینگ لوگوں کو کہ بھئی آپ اس طرح ڈٹ کے بات کریں اور آپ کی پذیرائی ہوگی اور پھر جتنے بھی ماڈرن ٹیکنیکس ہیں جو اب ان کے ویڈیو اتنے مشہور ہو رہے ہیں انہوں نے اردو ہندی میں بھی کیے ہیں بنگلہ میں بھی کیے ہیں اسپینش میں بھی کیے ہیں وہ جو ہے جو سب وے ہیں ان پہ بھی اشتہار بنائے ہیں اور پھر جو زیادہ ہوا تو پورے بروکلن میں 13 میل کی انہوں نے پوری وہ واک بھی کی ہے تو یہ سارا کچھ انہوں نے ایک لحاظ سے 33 سال اب ان کے سارے مسئلے بنا رہے ہیں کہ ان ایکسپیرینس ہیں اور یہ اینٹی سیمائٹ ہیں اور ان کو ابھی سوشلسٹ ہیں یہ کمیونسٹ ہیں تو یہ اب چل رہے ہیں اب دیکھیں ابھی مرحلہ بڑا دشوار ابھی باقی ہے تو لیکن اللہ سے امید ہے کہ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک لحاظ سے پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی یا امیگرینٹ مسلمان عرب جو نیو یارک میں اب ان کی اہمیت بھی واضح ہو رہی ہے نا کہ وہ بھی کوئی کم نہیں ہے اب بہت بڑی تعداد ہے بالکل صحیح بات تو ان کا بھی اثر ہونا چاہیے ان کا بھی اچھا ایک چیز اور ڈاکٹر صاحب جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو نظر آتا ہے کہ پوری کمپین کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ ایک لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کا جو ایک سپورٹ حاصل ہے ان کو خاص طور پہ اور پور کلاس ایز ویل ڈیفینیٹلی جو لوگ سفرنگ میں ہیں کیونکہ ایک بہت بڑی آبادی نیو یارک میں پور کلاس کی بھی رہتی ہے سبربس میں رہتی ہے جو بیچارے رینٹ افورڈ نہیں کر سکتے بعض دفعہ بہت سارے مسائل کا شکار ہیں بلیک کمیونٹی ہے ایک بڑی اسٹرانگ کمیونٹی ہے اور انہوں نے ان کے مسائل کو ایڈریس بھی کیا جس سے آپ نے بتایا بھی کہ فریز دا رینٹ جو ہے وہ ایک اچھا ان کا نعرہ ہے جس کو بڑا چیلنج ہے وہ لوگوں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی میں نے دیکھی ان کی جو بلیک کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے بنائی ہے تو اس طرح کے جو نعرے ہوتے ہیں وہ ایک کمزور کلاس کو تو حمایت حاصل کر لیتے ہیں لیکن جو ایک ایلیٹ کلاس ہوتی ہے وہ خائف ہو جاتی ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ بیلنس آپ کو قائم رکھنا پڑتا ہے سوسائٹی کے اندر وہ ٹھیک ہے وہ یہ بات تو ہو رہی ہے دیکھنا ابھی تو ایک لحاظ سے ان کئی چیزیں جو ہے نا سامنے آ گئی مثلا 3 چیزیں ایک طرح کے سامنے آئی نا ایک تو ہے ابھی تک ریسزم کا جو ایشو اس سوسائٹی میں ہے کہ وہ ایک نان وائٹ کو اور اسپیشلی ایشین کو براؤن کو ایکسیپٹ کرنا ابھی بھی سوسائٹی میں ایشو ہے نمبر 1 نمبر 2 کلاس ایشو ہے کہ جو آپ نے جس کے توجہ دلائی کہ جو بڑے سرمایہ دار بڑے امیر لوگ ہیں ان کے لیے عام اور اوسط درجے کے آدمی کا آگے آنا اس کو قبول کرنا بہت ہی دشوار ہے اور نمبر 3 جو ہے وہ اسرائیلی لابی کی وجہ سے اور وہاں جوش کمیونٹی کو اینٹی سیمائٹ بنانا یہ تینوں جو ایک طرح کے باعث ہو سکتے ہیں سوسائٹی کے وہ تینوں کھل کے سامنے آ رہے ہیں نا ٹھیک ہے تو وہ جو کلاس ایشو میں وہ اب ان کو پینٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیپٹلزم کے خلاف ہے یہ کمیونسٹ ہے یہ ہے
اچھا اور براؤن ہونے کا امیگرینٹ وہ جو ہے کہ یہ ایلیگل امیگرینٹس کو اور لے آئے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور وائلنس شروع ہو جائے گا اور ریپسٹ آ جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ یہ تو جناب جو جوش کے خلاف ہے، اسرائیل کے خلاف ہے، اس نے بی ڈی ایس کا سپورٹ کیا. تو یہ تینوں باعث وہ لا رہے ہیں. لیکن اب وہ ایک طرح کا آپ دیکھیں وہ لا رہے ہیں، اب وہ ڈیفینسو پہ ہے جس موڈ میں پہلے مسلمان ہوا کرتے تھے یہاں، صحیح بات ہے. اب وہ ڈیفینسو پہ ہوئے ہیں اور یہ ایک لحاظ سے اوفینسو پہ. لیکن بہرحال خطرہ یہ ہے کہ ابھی بھی مختلف ٹیکنیک کر کے، چونکہ ڈیموکریٹ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ابھی تک کھل کے نہیں سامنے آ رہی. آئے ہیں لوگ لیکن ابھی ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ کھل کے سامنے نہیں آ رہی. اور وہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کے مثلا کومو یا ایرک ایڈم میں سے کوئی ایک بیٹھ جائے تاکہ کر سکے. لیکن مجھے امید تو ہے اللہ سے کہ یہ بہت ہی ایک نیا چیپٹر کا اضافہ ہوگا اور اس کا اثر ممکن ہے بہت زیادہ نہ لیکن کئی اور بڑے شہروں پہ پڑے گا. جیسے ابھی مثلا یہاں پہ انڈیانا پلس میں یہ جو ہے جو اسٹیٹ جس میں اعلان عمر جو جیتی ہوئی ہیں وہ ان کا جو مین شہر ہے اس میں ایک ینگ صومالی ہے جو یہیں بورن ہوا ہے اور یہیں ریز ہوا ہے. اب وہ میئر کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے. اس کا تقریباً وہی سٹائل ہے جو ممدانی کا سٹائل ہے. عمر کچھ نام ہے اس کا. میرا خیال ہے جو پچھلے یہ جو تمام یہ جو وائٹ فیکٹرز جو آپ کے یہاں ہوا ہے جو جس کی سپورٹ کے نتیجے میں ٹرمپ صاحب جو ہیں حکومت کے اندر آئے ہیں، اس کا بھی ایک مجھے جو ہے نا خاص طور پہ اسپیشلی امیگرینٹ کمیونٹی اور بلیک کمیونٹی اس کا ایک ریئیکشن بھی نظر آتا ہے کہ اپنے اندر سے اب لیڈرشپ لے کر آئی جائے، ہم ڈیپینڈ نہیں کریں ان کے اوپر، اور ڈیموکریٹس کے اوپر ٹرسٹ بھی نہیں کر رہے اس حوالے سے وہ. نہیں بالکل ہے. تو اس میں دیکھیں اس میں فرق یہ بھی ہوا ہے کہ یہاں نیو یارک میں ٹرمپ صاحب کئی جو ڈیموکریٹک علاقے ہیں وہ جیتے تھے. اس لیے جیتے تھے کہ بھئی میں تو امریکہ کو وہ بنانا چاہتا ہوں نا، گریٹ اگین بنانا چاہتا ہوں. تو جو امریکہ میں کمزور طبقات ہیں ان کو میں سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، انہیں بزنس ملے گا، انہیں ویلتھ ملے گی. تو یہاں کئی جگہوں پہ کانگریس کی سیٹ یا سینٹ کی سیٹ وہ اگر ڈیموکریٹ جیتے ہیں تو انہی سیٹ میں مختلف حلقہ ہائی انتخاب میں ٹرمپ جیتا ہے اور جو ہے کملا ہارس جو ہے وہ ہاری ہے. لیکن اب ان ساری جگہوں پہ یہ جیت رہے ہیں چونکہ یہی ایک ممدانی کا پوائنٹ یہ ہے کہ جو نعرہ لے کے ٹرمپ صاحب آئے تھے امریکہ کو گریٹ بنانے کے لیے اگین اور یہاں کے غریبوں کے لیے اور جن کو ضرورت مند ہیں ان کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے، اس میں تو فیل ہو گئے. وہ تو پوری اب دوبارہ کہہ رہے جنگ بھی نہیں کروں گا اور جنگوں میں بھی حمایت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو اب وہ دوبارہ ان علاقوں کو جیت رہے ہیں. تو یہ اب ڈیموکریٹ پارٹی کے لیڈرشپ کے لیے ایک مخمصہ بھی ہے کہ یہ جیت بھی رہا ہے، ڈیموکریٹ پارٹی ووٹ بھی دے رہے ہیں اور ہم ابھی سپورٹ کیوں نہیں کر رہے اس کو. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. اور دوسرا ایک بات اور بھی اہم میرے خیال اس پورے واقعے میں ہوا ہے کہ جو خود ریپبلکن پارٹی کا بیس ہے، جو میگا بیس جسے کہتے ہیں میک امریکہ گریٹ اگین، اس میں بھی یہ اسرائیلی پیلسٹائن ایشو پہ ایک رفٹ پیدا ہو گئی ہے. ان کے جو بہت ہی پرومیننٹ لوگ ہیں، اسٹیو بینن اور کئی ٹی وی کے میڈیا کے لوگ ہیں، سب لوگ ہیں جو پہلے بہت ہی کھل کے حمایت کیا کرتے تھے، اب وہ کوشچن ریز کر رہے ہیں. اور وہ ان کے جو بلکہ جو آپ نے ابھی مثال دی وہ ریپبلکن کانگریس وومن ہے جارجیا کی، جس نے وہ تصویر لگائی تھی اسٹیچو آف لبرٹی کو برقع پہنا کے نا ممدانی جی کے جی پرائمری جی جیتنے پہ. جی جی لیکن وہ اسرائیل اور ایپیک کے ایشو پہ بہت ہی سخت خلاف بول رہی ہے ان کے کہ یہ مداخلت ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. تو یہ جو چیز بھی ایک طرح سے امریکہ میں پبلک اوپینین اور ایلیٹ کے میں جو رفٹ ہے، خود ریپبلکن پارٹی کے بیس میں رفٹ پیدا ہونا، کئی بڑی بڑی پرسنالٹی کا، انٹلیکچوئل اور میڈیا کا ان کا ایک رائے میں تبدیلی آنا، یہ ایک بہت ہی اہم چیپٹر ہے، دیکھنے والا ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور اسی میں جیسے یہ ممدانی صاحب کا فیکٹر جو مسلمان بھی ہیں اور اس پہ ڈٹ کے بات کرتے ہیں اور ایشین بھی ہیں اور افریقن بھی ہیں، جو سب کچھ بھی ہیں وہ، تو اس لحاظ سے وہ ان کو دوسروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی انہیں کہاں فٹ کریں، انہیں کہاں لیبل کریں انہیں. اچھا ایک جو مجھے ڈینجر نظر آتا ہے اس میں رسک بھی نظر آتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے کہ وہ کیونکہ جو اصل ایشو ہے وہ تو ظاہر سی بات اکنامیکل ایشو ہے، اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ وہ جو طبقات ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ اکنامیکل جو ڈفرینسز بڑھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو ان لیول ہوتی جا رہی ہے سوسائٹی کے اندر بہت پریشانیاں ہیں، غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اکنامیکل ایشوز بڑھ رہے ہیں، آٹومیشن اور دوسری تمام جو فیکٹرز ہیں وہ بھی الگ
جابس کم کرتے جا رہے ہیں, پرابلمز بہت ساری ہوتی جا رہی ہیں. اچھا, یہ اصل ایشوز ہیں, لیکن ہوتا یہی ہے کہ سوسائٹی کے اندر جب کوئی ممدانی سامنے آتا ہے یا کوئی محمد سامنے آتا ہے یا کوئی ایکس فیکٹر سامنے آتا ہے, تو ہمارے عام طور پہ ویسٹ کا جو طریقہ کار ہے, یا ویسٹ کا, یا آپ اور بھی کسی غیر مسلم ممالک کے وہ لے لیں, کہ وہ پھر ایک دوسرا ڈرانے والا فیکٹر شروع ہوتا ہے نمبر ایک. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ان کی سوسائٹی کی جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, جیسے اسلامو فوبک ہر جگہ موجود ہیں, اور اسلامو فوبکس, اور تھریٹ بھی دی ہے انہوں نے ممدانی صاحب کو. انہوں نے ایک تھریٹ بلکہ میسج بھیجا ہے ممدانی کو, جو میں دیکھ رہا تھا, کہ اونلی گڈ مسلم از اے ڈیڈ مسلم. تو انہوں نے ایک تھریٹ بھیجی ہے ان کو باقاعدہ, رائٹ. تو میں یہ دیکھ رہا تھا یہ بھی فیکٹر اپنی جگہ موجود ہے. اس میں کتنا تصادم کا خطرہ موجود ہے؟ نیو یارک میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں. جی بالکل, خطرات تو ہر طرح کے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اب وہ چونکہ ایشوز پہ ان کا ایک تو ان کا ہوم ورک ہے, ہاں. اور ایشوز پہ صرف ایشو کی بات نہیں کر رہے بلکہ ان کے حل کی بات بھی کر رہے ہیں. اور حل میں بھی چونکہ ان کا پریکٹیکلی ایکسپیرینس بھی ہے کچھ نہ کچھ, تو وہ جو ان کا ہے نا کہ ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں, تو وہ اس میں بتاتے ہیں کہ میرے پاس یہ ایشو ہے, یہ اس کے لیے تجویز ہے, اور اس کے لیے میں نے یہ ہوم ورک کیا ہوا ہے, اور کچھ میں نے پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا ہے. ایک تو وہ بات ہے. اب چونکہ اس پہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے, اس پہ جو مرضی کہیں, تو اب وہ مختلف اور چیزیں لائیں گے, جس میں ایک بات تو انہوں نے کہا جی اسرائیل کے اور جوش کے خلاف ہے. دوسری بات وہی کہ یہ تو جی مطلب یہ ہاتھ سے کھانا کھانا, ان کی ایک ویڈیو آ گئی, اور کانگریس مین ریپبلکن کہہ رہا ہے یہ ان سیولائز طریقہ ہے, یہ بالکل سیولائز طریقہ ہی نہیں ہے ہاتھ سے کھانے کا. تو پھر وہ سوشل میڈیا میں لوگ جواب دے رہے ہیں, اب برگر کیا چاقو فورک کے نائف سے کھاتے ہیں؟ برگر بھی تو ہاتھ سے کھاتے ہیں نا. تو یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. تو اب وہ بنا رہے ہیں اس طرح کے ایشوز کو مین لانا چاہ رہے ہیں, کہ اس نے جناب اپنی کولمبیا یونیورسٹی, اب نیو یارک ٹائم جیسا بڑا اخبار آپ دیکھیں, تو وہ یہ کہہ رہا ہے پہلے کہ میں کسی کو نہیں انڈورس کرتا, لیکن اس کو نہیں ووٹ دینا. اور اب وہ اس طرح کی خبریں, جو کولمبیا یونیورسٹی میں جب 17 سال کا تھا, اس نے اپلیکیشن دی, تو اس میں کیا ٹک مارک کیا, اس نے صحیح کیا, وہ افریقہ کا بھی ہے, وہ ایشیا کا بھی ہے, سب کچھ ہی ہے. اچھا, اب اس میں اس طرح کی خبریں لا رہے ہیں. اور یا یہ کہ جناب وہ سوشلزم, ڈیموکریٹ سوشلسٹ, وہ کمیونزم لانا چاہ رہا ہے, اور وہ چائنا کا اور سوویت یونین کا لانا چاہ رہا ہے. وہ اس طرح کے ایشوز کو وہ اب مین بنانا چاہتے ہیں, چونکہ وہ جو بنیادی ایشوز ہیں لوگوں کے, نیو یارک کے لوگوں کے جو ایشوز ہیں, اس پہ ان کو شکست, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا جواب کیسے دیں. تو اب وہ اس طرح کے جو غبار پھیلانے والی بات ہے نا, یہ بلون پھیلانے والی بات ہے, وہ ان پہ لا کے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس لحاظ سے یہ کمپین کافی, یعنی اپنے میرا خیال ہے جتنے بھی لوگ ہیں جو نیو یارک میں رہتے ہیں یا باہر بھی رہتے ہیں, انہیں میرا خیال جو باہر رہتے ہیں انہیں تو سپورٹ کرنی چاہیے, چاہے وہ فنڈز کے ذریعے کریں, چاہے وہ ان کو سوشل میڈیا پہ جو کامنٹس کے ذریعے کرتے ہیں. لیکن جو نیو یارک میں رہنے والے ینگ لوگ ہیں یا اولڈ لوگ ہیں جو بھی ہیں, ان سب کو یہ سوچ کے کہ یہ ایک دیکھیں ایک کانٹا بدلنے کی بات ہوتی ہے. ریلوے میں جو لوگ, ہم پاکستان انڈیا سے جو لوگ ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ کانٹا جو بدلا جاتا ہے وہ چھوڑا 1 انچ کا فرق پڑتا ہے ٹرین کی پٹری میں, اور اس کے بعد میلوں کا فرق پڑ جاتا ہے. تو یہ سمجھیں کہ امریکہ میں لوکل پالیٹکس میں کانٹا بدلنے والی بات ہو رہی ہے, کہ جس میں ایک ڈٹ کے ینگ نوجوان جو ہے وہ مسلمان بھی ہے, اور وہ ڈٹ کے بات بھی کرتا ہے, اور وہ کھل کے ہر مسئلے پہ بات کرتا ہے. تو اس کو اگر جیتنے کا موقع ملتا ہے تو یہ بہت بڑا ایک امریکہ کی جو لوکل پالیٹکس ہے اس میں ایک کانٹا بدلنے والی بات ہوگی, اور آئندہ سمت کا تعین ہوگا. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب کیا ایک جو اوور آل فیکٹر مجھے نظر آتا ہے, بڑا اہم فیکٹر ہے وہ بھی, کہ یہ اس وقت امریکہ میں ایک آئیڈیولوجیکل بحث بھی جو ہے, نیو یارک کا جو میئر کا الیکشن ہے, اس نے ایک آئیڈیولوجیکل بحث بھی شروع کر دی ہے, جس کے اندر آپ کیپٹلزم ورسز سوشلزم کا جو ہے نا ایک بحث وہاں پر اس وقت انوائرمنٹ کے اندر جائے. بتائے ممدانی صاحب جو ایک سوشلسٹ ایجنڈے کے ساتھ بالکل بھرپور انداز میں وہ کام کر رہے ہیں, اور ہم اس کو سوشلسٹ ایجنڈا ہی کہتے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے اس کے اندر اور مذاہب سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعتاً اس ہیڈ کوارٹر میں, جہاں کیپٹلزم کا ہیڈ کوارٹر ہے نیو یارک, یہاں پر ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے کہ کیپٹلزم از, پیپلز آر سفرنگ فرام کیپٹلزم, اینڈ سوشلزم از دا ریلیف, پرووائڈنگ دا ریلیف؟ اس میں یہ ہے نہیں, دیکھیں کیپٹلزم کے اندر بھی ڈیبیٹ ہے. ایک بہت ہی بروٹل قسم کا کیپٹلزم ہے, اور ایک بڑا بینولنس قسم کا کیپٹلزم ہے, جو ایک سی کیپٹل سی کے ساتھ ہے, ایک اسمال سی کے ساتھ ہے. تو اس میں انہیں دونوں طرح کی مثالیں دیتے ہیں نا. مثلا فورڈ کمپنی کا جو مالک تھا,
اس نے اپنے مزدوروں کی تنخواہ کئی گنا بڑھا دی تھی، صحیح. سارے کیپٹلزم کے مروجہ نظریات کے خلاف. اس نے ہوں، کہا تھا کہ اگر اور یہ بات ہے 20 سینچری کی شروع کی بات ہے. صحیح بات تو ہے. وہ ایک لحاظ سے امریکہ میں فخر یہ کیا جاتا تھا کہ ہمارا کیپٹل، چونکہ ہم جاگیرداری کے دور سے نہیں آئے، ہوں، ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا ایکسٹریم کیپٹلزم نہیں ہے، بلکہ ریگن کے زمانے تک یہ تھا کہ ہمارا کیپٹلزم جو ہے وہ بینولنس کیپٹلزم ہے. اس میں اتنے زیادہ ڈفرنس نہیں ہے، ایکسٹریم نہیں ہے امارت میں اور غربت میں. ہوں، لیکن اس کے بعد پچھلے 80s سے لے کے اب تک جو ہے جتنی بھی اسٹڈیز آئی ہیں، وہ یہ ہے کہ پچھلے 30-40 سالوں میں امریکہ میں جو کیپٹلزم ہے اب وہ بروٹل ہوتا جا رہا ہے، جس میں مثلا پینڈیمک ہوا تو 10 بڑی جو ہیں کارپوریشن ہیں اور بڑے سی او ہیں، ان کی تنخواہوں میں تو $ملین کا اضافہ ہوا، اور جو وہ عام مزدور ہیں ان کی تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ اگر حقیقی قدر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی تنخواہ کم ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے یہاں یہ ڈیبیٹ تو ہے. اب اس کا نام چاہے وہ ڈیموکریٹک سوشلزم کے طور پہ کریں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بھائی یہ لوگوں کے ایشوز ہیں، ان کو حل نہیں کریں گے تو یہ جو اتنے امیر لوگ ہیں ان کے خلاف بہت زیادہ لابا بھڑکے گا نا. ہوں. تو اس لحاظ سے یہ ڈیبیٹ تو ہے. اب میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی وہ چاہیں گے کہ سوشلزم نظام نافذ ہو جائے. شاید یہ ڈیبیٹ ہوگی اس کے نتیجے میں، جیسے ہوتا ہے نا پینڈولم ایک طرف بہت ہی سختی سے چلا گیا ہے، تو آپ پینڈولم کو درمیان میں لانے کے لیے بھی دوسری طرف سختی سے بات کریں گے تو تب جا کے پینڈولم درمیان میں آئے گا نا. ٹھیک. تو اس میں میرا خیال ہے یہ بات ہوگی کہ کیپٹلزم کی یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں کہ جناب سی اوز کی کارپوریشن ہیں، امیر لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اور غریب لوگ یا ایوریج لوگ ہیں ان کی تنخواہوں میں حقیقی اضافہ ہی نہ ہو، اس پہ توجہ دی جائے، اس پہ مسائل کو حل کیا جائے. تو یہ ایک ڈیبیٹ چلے گی اور بہت اچھی ڈیبیٹ چلے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا، ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحب، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ بھی. میں چاہوں گا کہ آپ اس کی طرف بھی تھوڑا سا اپنی نظر ثانی کے. ایک بڑی تعداد بہرحال ہمیں ویسٹ میں مسلمانوں کی نظر آتی ہے، چاہے وہ نارتھ امریکہ ہو، امریکہ، کینیڈا ہو، یا یورپ کے اندر مسلمان نظر آتے ہیں، یا آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے اندر ایک بڑی تعداد ہر طرف ہمیں مسلمانوں کی نظر آتی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل اور سوشو جو سوسائٹی کے اندر اس کا امپیکٹ بھی ان کا بڑھ رہا ہے. ظاہر بات ہے اس کے پیچھے ڈیموکریسی کے، ان کے پاس ایک ووٹ کی طاقت ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو سوشل تبدیلیاں ہیں اس کے اندر بھی ان کا ایک بڑا ہمیں نظر آتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر ان سوسائٹیز کے اندر اسلام اور مسلمان جو ہیں وہ کوئی ایسی چیز سوسائٹی کو آفر کر سکیں گے جو کہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنے گا؟ نہیں، میرا تو خیال ہے، بہت مجھے یقین ہے اللہ نے کیا. تو پہلی بات تو یہ دیکھیں نا، اب مسلمانوں میں یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ ہمیں وہ بڑی مشہور جو مثال دیتے ہیں کہ وہ مینیو میں نہیں شامل ہونا، بلکہ ہمیں ٹیبل پہ سیٹ ملنی چاہیے نا، ہمیں جگہ ملنی چاہیے. پہلے تو صرف یہ تھا کہ بھائی فنڈ ریزنگ کرو یا ووٹ نکالو، ووٹ بن جاؤ، ووٹر دو، ووٹ دو. نو، اب یہ ہے کہ بھائی ہمیں سیٹ ملنی چاہیے، ٹیبل پہ جگہ ملنی چاہیے، ہمیں ممبر بننا چاہیے، منتخب ہونا چاہیے، نامزد ہونا چاہیے، لوکل سے لے کے آخر تک. اور لوگوں میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ صرف صدارتی یا وزیر اعظم کے انتخابی اہم نہیں ہے، لوکل زیادہ اہم ہے، ان کا بڑا اثر ہے. لیکن دوسری بات جو آپ نے پوچھی بڑی اہم ہے، یہ آپ دیکھیں سوچنے کی بات ہے. میں مثلا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی ایک امپیکٹ یہ ہو سکتا ہے اور شاید ہو بھی رہا ہے. آپ اندازہ کریں جب 2010، 12، 13 کے زمانے میں اینٹی شریعہ بل آئے تھے، امریکہ میں 44 ریاستوں میں 231 بل انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی اینٹی شریعہ. اچھا، انہوں نے پورا تھا سوچا تھا کہ پہلے تو فیڈرل لیول پہ، تو فیڈرل لیول پہ بات نہیں بنی تو انہوں نے اسٹیٹ لیول پہ اسٹریٹجی کی. ابھی میں اس کے مقابلے میں کہتا ہوں جو اب جو میں اوفینسو اسٹریٹجی کی جو بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں نے ایک جگہ الینوائے کی اسٹیٹ میں مسلمانوں نے اور جوش نے مل کے حلال اور کوشر ایکٹ الینوائے اسٹیٹ اسمبلی سے بھی منظور کروایا اور الینوائے اسٹیٹ سینٹ سے بھی منظور کروایا. اچھا، اب مسلمان یہ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ سارے کے سارے جتنی اسٹیٹس میں بھی پیش ہو سکے، یہ قوانین منظور کروائے جائیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایک تو ریگولیٹ ہوں گے سب چیزیں، لیکن دوسرا ہاسپٹلز میں، اسکولوں میں اور پریزن میں یہ حلال کا بزنس زیادہ بڑھ جائے گا. اور اب آپ دیکھیں، ابھی میں عید الاضحیٰ پہ ہم لوگ فیملی کے ساتھ یہاں ایک سلور ڈائنر ہے ہمارے شہر میں، وہاں گیا تو پتہ چلا اب مسلمانوں کے اثر یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ بھائی سارے جو کسٹمر ہیں حلال چکن سب کے لیے اویلیبل کر دیا ہم نے.
ہم نے صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ سب کے لیے کر دیا ہے، حلال چکن ہی ہمارے یہاں ہوتا ہے، اور باقی گوٹ کا یا لیمب کا یا جو بھی باقی جو حلال ہے وہ مینیو میں لکھا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد اگلی مثال جا رہی ہے جو دی جا رہی ہے، جو کوشش کر رہی ہے، اکنامک ریلیف بھی کوشش کر رہی ہے، اور بھی ہمارے ساتھی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں ایمرجنسی ہوتی ہے وہاں پہ گورنمنٹ لونز دیتی ہے، تو بھائی وہ لون جو ہے انٹرسٹ فری ہونے چاہیے، انٹرسٹ فری لونز بھی ہونے چاہیے، اور بھی مدد ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد اور آگے جو ہے کہ مثلا ریسزم کا ایشو ہے، پاورٹی کا ایشو ہے، ہنگر کا ایشو ہے، اس میں مسلمان کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت اور لگے گا، زکوٰۃ کا جو استعمال ہے، اور اس کے بعد جو وقف کا ہمارا استعمال ہے، انڈومنٹ کا، جو امریکہ میں بہت ہے، ہم یہ پیش کر سکتے ہیں کہ بھئی غربت کے خاتمے میں صحیح طریقہ یہ ہو سکتا ہے، ایک مالیاتی نظام کیا ہونا چاہیے۔ تو اس نہج میں جب ہمیں سیٹ ملے گی ٹیبل پہ، مختلف چیمبرز میں، مختلف اسمبلیز میں، مختلف پلیٹ فارم پہ، پھر ہم یہ چیزیں وہاں باری باری انشاءاللہ تعالیٰ پیش بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا عملی نمونہ بھی کہیں پہلے کسی ایک مقام پہ شروع کریں، کسی ایک جگہ شروع کریں، اور پھر اسی طرح بات آگے بڑھے کہ بھائی یہ پریکٹیکلی جو اسلام کا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے سوسائٹی میں، وہ ہمیں ایک دیکھیں عدل کا، حلال کا لفظ اور عدل کا لفظ، جسٹس کا لفظ، یہ اسلام کے مترادف ہوگا یہاں پہ، تو وہ پیش کرنا چاہیے۔ اور مجھے امید ہے کہ مسلمان آئندہ اور اگر جو جنریشن ہے، اچھا، خطرات ایک اور بھی ہیں، کوئی اس کو بھی ایڈ کر لیں ذرا اپنے کمنٹس کے اندر آخری کے اندر، کہ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کا جو فائنینشل سسٹم ہے اس کے اندر انٹرسٹ کا بڑی اہم مسئلہ ہے، اور ہم جو بھی کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں انٹرسٹ فری لونز کی بات کرتے ہیں، انٹرسٹ فری انویسٹمنٹ کی بات کریں، پروفٹ اینڈ لاس کی ہم بات کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا آنے والے وقتوں کے اندر مسلمانوں کو اس پہ زیادہ تنتہی سے کام کرنا چاہیے؟ کیونکہ دیکھتے ہیں کہ یہ سوسائٹی جو ہے وہ کیونکہ ہے تو منی ڈریون سوسائٹیز نا۔ بالکل کرنا چاہیے، میرا خیال ہے یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور ہمیں بتانا یہ چاہیے کہ غربت کا خاتمہ اور ہنگر کے خاتمے کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے۔ اس میں دیکھیں سوسائٹی میں بھی ہو رہی ہیں اچھی چیزیں بے شمار، یہاں بھی مطلب 800 بلین کے قریب تو میرا خیال ہے لوگ خیرات دیتے ہیں، جو چیریٹی دیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا استعمال ہمیں بھی ذرا ہمارے لوگوں کو اور زیادہ تخلیقی صلاحیت کے ساتھ اور انوویٹو طریقے کے ساتھ آنا چاہیے، اور بتانا چاہیے کہ یہ چیزیں اختیار کرنے سے جو ہمارا یہاں لوکل مسائل سے لے کے جو یو این کے جو ابھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے جو گولز ہیں نا 17، یہ اچیو ہو ہی تبھی سکتے ہیں جب آپ فیتھ بیسڈ ساری کے ساری یہ جو کام ہے کریں گے اور ان چیزوں پہ عمل کریں گے، لیکن اس کے لیے ابھی ہمیں اور زیادہ ہوم ورک اور پریکٹیکلی کام کرنے کی ضرورت ہے، نظری طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی۔ اس کے لیے یہ چیلنج ہے ہمارا خیال ویسٹ میں رہنے والے مسلمانوں کا کہ اس کو کس طریقے سے صرف نظری طور پہ نہیں بلکہ عملی طور پہ بھی کر کے دکھائیں، اور آہستہ آہستہ اس پہ توجہ دیں۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ایک بہت زبردست گفتگو، ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ بہت بہت شکریہ۔ ڈفرینٹ اینگلز پہ بہت ہم نے شکریہ بات آپ کی، کا۔ اور ممدانی پالیٹکس، نیو فیکٹر ان یونائٹڈ اسٹیٹ پالیٹکس، اور انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو سلسلے چلتے رہیں گے، نئی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ۔ دعا بہت بہت کریں کہ شکریہ۔ یہ واقعی کامیابی ہو جائے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے ضرور۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت بہت تو شکریہ، السلام علیکم۔ ناظرین، ہم نے ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب سے بات کی، جو کہ پروفیسر بھی ہیں، جارج براؤن یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے بھی ہیں، اس کے علاوہ سوشل اینڈ پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں، اور سوشل جسٹس کی آرگنائزیشن سے ان کے ساتھ بھی منسلک ہیں وہ، اور ایک ہمتن شخصیت ہیں، کافی عرصے سے یو ایس کے اندر ہیں، اور ایک اپنا بھرپور زاویہ رکھتے ہیں چیزوں کے بارے میں، اور بہت میں نے ہمیشہ جب بھی گفتگو کی ان سے ایک ان بائس ہو کے اور بڑی مؤثر انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور اپنے زاویے کو سامنے رکھتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ کسی خاص رنگ کے اندر اس کو رنگ دیا جائے۔ تو امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے اپنے اس پروگرام کے حوالے سے بھی اپنی گزارشات ہمیں بھیجیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر نئے پروگرام اور نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔